لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال و افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں اور دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان گئے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ اللہ کریم کثرت سے درود ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جی ہاں، زندگی کا اصل مقصود تاکہ اللہ رب العالمین وہ تمہیں آزمائے، وہ لوگوں کو دیکھے کہ کون کہ جس کے اعمال اچھے، جس نے اپنے عملوں کے ذریعے، اپنے کردار افعال کے ذریعے، رب کی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا لیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ رب تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے، اور جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست اور پیارے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ رب عز و جل کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کس کے عمل اچھے ہیں، تم میں اچھے عملوں والا کون ہے۔ اللہ کے پیارے بندے وہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے انمول ان سانسوں کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے کاموں میں وہ صرف کرتے ہیں۔ شریعت کسی کو یہ حکم نہیں دیتی کہ سارے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر آدمی صرف اور صرف اپنا مصلی لگائے اور عبادت کرتا رہے، اور اس سے متعلقات جتنے لوگوں کے حقوق اس پر ہوں ان کو ترک کرے، اس کے اندر کوتاہی برتے۔ شریعت اس چیز کو خود پسند نہیں فرماتی، بلکہ شریعت نے تو بالکل واضح اصول اور ضوابط اور احکامات بیان فرما دیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آدمی عبادت کے معاملات وہ بھی ساتھ کرتا رہے اور اپنے دنیاوی معاملات یہ بھی چلاتا رہے۔ دنیا کے ذریعے، مال کمانے کے ذریعے، روزگار کا کوئی سلسلہ حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے کہ آدمی دوسروں پر بوجھ نہ بنے، بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائے، محنت کرے اور خود بھی کھائے، جس کے خرچ اس پر لازم ہوتے ہیں وہ ان کو بھی کھلائے۔ لیکن ساتھ ساتھ کاروباری معاملات، اپنی جاب، بزنس، ساری معاملات اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی ایسا فارغ رکھے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کے اوصاف قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کہ وہ راتوں کو کیسے رب کی بندگی کرتے ہیں،
کیسے عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور مقام مدح پہ انہیں ذکر فرمایا ہے، اور وہ خوبصورت ان کے اوصاف قرآن بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے بندے عباد الرحمن، انہیں فرمایا گیا ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ انسان جہاں اپنے روزگار کے معاملات چلاتا ہے وہیں عبادت کے فرائض کے معاملات پورے تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رات میں بھی کچھ اللہ کی عبادت ضرور کرے، نفلی طور پر یہ عبادت کرے، تاکہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اس کی یہ موافقت پیدا ہو جائے اور وہ اوصاف اس آدمی کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارشاد فرمایا اور ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان اللہ کے پیاروں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ بستروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، بستروں سے جدا کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، رب سے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ یہ وصف جس کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ کامل ایمان والا مسلمان اور انسان بن جاتا ہے کہ جس کے اندر خشیت الہی یہ بھی غالب ہے اور ساتھ امید ہے، رب کی رحمت پر امید ہے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے ہاں جو زیادہ معاملہ مشہور ہو گیا کہ امید وہ زیادہ خوف نہ ہونے کے برابر یا بالکل ہی نہیں، حالانکہ امید اور خوف کے درمیانی کیفیت میں یہ انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ کامل لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب رب کی رحمت کی بات ہوتی تو وہ رب کی رحمت پر بھی بڑے امید والے، یقین اور وثوق والے، اور پھر جب کوئی ڈرنے کی بات آتی، جب کوئی خوف کی یا عذاب نار کی کوئی وعید سنائی جاتی، چاہے وہ حدیث یا قرآن سے، تو پھر وہ کانپ اٹھتے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ لرز جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے اور رب سے ڈرتے ہوئے رب کو وہ پکارا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین اپنے ان پیارے بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے اور ان کے انعامات کو بھی بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ جنت کے باغ اور جنت کے چشموں کا ذکر یہاں فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، فرمایا اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ رب عز و جل نے ان کے اس وصف کو بیان فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحر کے وقت وہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفار کرتے، یعنی وہ عبادتیں کر کے بھی استغفار کی عادت بناتے۔ اور ایک ہم ہیں کہ عبادت بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امیدیں تو بڑی ہیں، لیکن وہ خوف والی کیفیت نہیں ہے، وہ صدق دل سے زبان سے اس طرح کا استغفار جاری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے جو بندے ہیں وہ ڈر اور امید دونوں کی کیفیت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور ایسی امید جو معاذ اللہ کسی کو گناہ کے اندر دھکیل دے، جو معاذ اللہ کسی کو گناہ میں دھکیل دے،
یہ محمود نہیں ہے، یہ امید اچھی نہیں ہے کہ آدمی کہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے اور خود برائی میں پڑے، نہ، یہ رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اس کو چاہیے کہ رحمت کی طرف اس وقت نظر نہ کرے، یہ دیکھے اس وقت کہ میں کس طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ یہ رب کی نافرمانی والا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور قرآن بیان فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ رب سے ڈرنے والے اللہ کے پیارے بندوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی کسی چیز کا جھٹکا لگتا ہے، کوئی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ شیطانی اس خیالات اور وسوسوں میں نہیں آتے۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، انہیں یاد آ جاتا، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے کس طرف قدم اپنا بڑھا دیا۔ لیکن آج یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے۔ ایک تو اولاً عبادت کرنے نہیں دیتا، اگر عبادت کوئی کر بھی لے، یعنی نماز وغیرہ پڑھ لے، تو پھر اسے امیدیں دلا دیتا ہے بہت عبادت ہو چکی ہے، اب کوئی دنیا بھی دیکھو، اب کوئی یہ معاملات بھی کرو، اور اسے نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے گناہ کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ شیطانی وار ہیں اور یہ بہت بڑے وار ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا جو وصف بیان کیا کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی چیز لائق ہوتی ہے، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، انہیں یاد آ جاتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کے واقعات پڑھیں تو اس طرح کے واقعات ہیں، ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ کچھ نہ کیا، گویا کہ کچھ نہ کیا، زندگی ایسے ہی بس اتنی جو ہے وہ گزر گئی، گویا کہ ہم اس طریقے سے عبادت نہ کر سکے۔ تو یہ اسلاف کے انداز طریقے یہ ہمارے رہنمائی اور تربیت کے لیے تھے۔ یاد رکھیں مدرسین کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین کی بنسبت میں جب نفلی عبادات کرنی ہوتی تو رات کو ترجیح دیتے، اور اللہ نے بھی رات میں عبادت کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ علماء کرام واضح فرماتے ہیں کہ دن کی جو عبادات ہیں، یعنی جو فرائض ہیں، وہ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو مسلمانوں پر، مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے، وہ تو اپنے وقت اور مقررہ وقت میں پڑھنی جو فرائض ہیں، فجر کا وقت ہو یا عشاء ہو، یا دن کے دوران، کام کے دوران ظہر کا وقت آئے یا عصر و مغرب، وہ تو اپنے وقت میں پڑھنے ہی پڑھنے۔ لیکن فرمایا جب آدمی کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے تو رات میں جب کچھ آرام کر لے اور پھر آرام کے بعد اٹھے، اب وہ اللہ کو جو یاد کرے گا تو اس کے اندر اخلاص، اس کے اندر کسی طرح کا دکھلاوا نہیں، اس میں ہر طرح کا ذہنی سکون ہے، اس میں دل جمعی کے ساتھ وہ عبادت کے اندر مصروف ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا شوق پیدا ہو جائے، جی اگر اس کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے یہ معمولات تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا اس سے کچھ کم یہ قیام کرو، او زید علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کریں۔ یعنی اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے کس طرح محبت بھرا کلام ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب کی مرضی پر فرما رہا ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آدھی رات کرنا ہے یا آدھی رات سے کم کرنا ہے، یا کبھی زیادہ ہے تو زیادہ کرنا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، پھر جب قیام ہو تو پھر کیا ہے، قرآن کو اس میں ٹھہر ٹھہر کے، تو اس وقت دل کے اندر وہ ایک سکون والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آدمی تنہائی میں ہو اور رب عز و جل کو یاد کر رہا ہو، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ آدمی تنہا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے،
اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر بجا لاتے لاتے اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ رونا آتا ہے بسا اوقات، کچھ کام کاج کی پریشانیوں سے بھی انسان رو تو پڑتا ہے، دل بھی دکھی ہو جاتا ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے کچھ ایسے معاملات پہنچتے ہیں کہ اس وقت بھی انسان وہ غمگین ہو جاتا ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اچھا چلیں، دنیاوی معاملات میں تو بہت سے روتے ہیں، دینی طور پر بھی اگر کوئی اجتماعی کیفیت ہو، کسی کی آواز میں ایسا سوز ہے، کسی رونے والے کی آواز کو سن کر خود بھی رونا آ جاتا ہے، اچھا عمل ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ رب سے دعا مانگتے ہوئے اس وقت بھی انسان کو رونا آنا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا کر رب سے دعا مانگے۔ یہ معاملات اچھے ہیں، چاہے اجتماعی طور پر یہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اسے رونے کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ آدمی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کبھی ایسی اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ روئے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہیں، محض صرف اللہ کے لیے۔ اس وقت اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو نکلتے گئے۔ یہ ایسا خوش نصیب مسلمان ہے جس کی بھلے کوئی شہرت نہ ہو، دینی طور پر اس کے پاس کوئی بڑی قیادت نہ ہو، اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، اس کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، یہ اپنی نوکری، جاب، ملازمت، کاروبار، بزنس یہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن رب کو کیسے مناتا ہے، رب کو یاد کیسے کرتا ہے؟ جب لوگ سو رہے ہیں یہ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کی یاد میں ہے، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا، اللہ اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے، رب کو یاد کرتے ہوئے، رب کا ذکر کرتے ہوئے آنسو نکلا، لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ایسا رب ہے، رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا، رحمان رحیم جس کی صفتیں ہیں، بندہ ایک بالش تو اس کی طرف آتا ہے، اس کی رحمت ایک گز اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، یہ چلتا ہے رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے، پر بندوں میں کمی ہے، آنے والے بنے رب عز و جل کی رحمتیں، پھر دیکھیں کس قدر اس پر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو راتوں کے قیام دن کی بنسبت، راتوں کی عبادت دن کی بدولت وہ زیادہ دل جمی والی ہوتی ہے، سوز والی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان سوچے تو 60 سال بھی کوئی اگر زندگی گزارتا ہے، ذرا غور کریں، ایک حساب ہے، چلے ایک موٹا موٹا حساب کر لیتے ہیں، کچھ ابتدائی اگر دیکھیں تو آدمی کے 20 سال 15 سال تو یہ ایک طرح کا بچپن، اور بچپن سے جوانی کی طرف اس میں گزر جاتے ہیں، پھر اپنے جو ہے وہ جاب اور اس کے سلسلے، اور پھر آگے جب بڑھاپا آتا ہے تو کئی لوگ اس وقت وہ مسجدوں کے رخ کرتے ہیں، اب عبادت کی طرف آتے ہیں، اور پھر تو لوگ بھی انہیں مشورہ دینے لگ جاتے ہیں کہ بابا جی اب تو مسجد میں بیٹھا کریں، اب تو آپ نماز پڑھا کریں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ عبادت کے معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، یہ عمل ان کے ایسے ہوں کہ اپنے رب کو راضی کرنے والے یہ بن جائیں۔ اپنی زندگیوں کا حساب کریں بالفرض، چلیں ہر آدمی سوچیں 8 گھنٹے انسان عام طور پہ جاب کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے۔ اچھا کسی کی عمر 60 سال ہو، 60 سال کے اندر اگر یہ دیکھے کہ 8 گھنٹے یہ کام کرتا رہا ہے، 8 گھنٹے سوتا رہا ہے، 8 گھنٹے دیگر کام میں مشغول، دیگر میں وقت گزاری، 24 گھنٹے پورے اسی طرح ہو جاتے ہیں۔
تو 60 سال کی زندگی میں اگر 8 گھنٹے اگر یہ نکالیں تو ایک طرح کا انسان 20 سال تو سوتا رہا، 20 سال جاب کرتا رہا۔ 8 گھنٹے جاب کی ہے تو 20 سال گویا کسی نے جاب کر لی، 20 سال سوتا رہا، پیچھے 20 سال بچے۔ اب اس 20 سال کے اندر یہ اپنے مشاغل بھی سارے ساتھ تھے، اور یہ کہے کہ اس میں میں نے عبادت کے معاملات بھی ساتھ چلائے۔ تو دیکھ لے کہ کتنے سال اس کے عبادت میں صرف ہوئے، یعنی ایک 50-60 سال والا آدمی اپنا ایک موٹا حساب کرنا چاہے تو دیکھ لے کتنے سال اس کے اللہ کی عبادت میں صرف ہوئے اور کتنے سال اس کے دنیاوی مشاغل کے اندر صرف ہوئے۔ دین ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، دین ہمیں دنیاوی مشاغل اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، جب تک انسان اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کماتا رہے، اس مال کے حق ادا کرتا رہے، اسے کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت اسے نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ عبادات کے معاملات کے اندر کوتاہی نہ آنے دے، فرائض پورے کرے، اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نوافل کی طرف آئے، اور بالخصوص یہ راتوں کی عبادت آدمی تھوڑی پریکٹس تو کرے، کوشش تو کرے کہ کبھی رات میں اٹھنا۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو روایتوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ گویا کہ رات کو اٹھنا ہے، اگر آنکھ کھل گئی تو کیا پڑھنا ہے، رات کو کچھ نوافل پڑھے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پہ اگر تارے دیکھتے تھے تو کون سی دعا، آپ اگر جو گئے وہ چاند کو دیکھتے تو کیا پڑھتے، اگر کوئی آندھی آ جاتی تو کیا پڑھتے، بجلی گرجتی چمک جاتی تو آپ کیا پڑھتے، شدت سے طوفانی بارشیں آتی تو آپ کیا پڑھتے۔ یہ دعائیں مانگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، یہ سب کچھ عبادتیں ہیں۔ دعا عبادت کا مغز اسے کیا گیا، الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا ذکر اللہ ہے، دعا عبادت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو کہ آپ کثرت سے دعا پڑھنے والے اور دعا مانگنے والے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، گویا کہ آپ ہر وقت یوں اللہ کی عبادت اور ذکر اور یاد میں رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر اس قدر شفقت اور رحمت فرمائی ہے کہ امتی اگر رات کے کچھ بھی وقت میں عبادت کر لیتا ہے، شب بیداری کے ثواب، یہ فضیلتوں کو بیان کر دیا گیا۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کا قیام کا ثواب پا لیا، اور وہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا کہ ساری رات عبادت کی مثل ہے، ساری رات قیام کا ثواب حاصل کر لیا، یعنی یہ رات اس کی گویا کہ شب بیداری کے اندر گزر گئی۔ یہ اپنے امتیوں کے لیے یہ بشارتیں عطا فرماتی۔ یہ بھی ارشاد فرما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہوگا۔ یہ فضیلت یوں حاصل بھی ہو جاتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات کو بطور خاص، وہ چاہے صلاۃ اللیل ہو یا تہجد ہو، یاد رکھیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کے فرائض کے بعد اگر آدمی سوتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے تو اب جو نوافل پڑھے جائیں گے وہ تہجد کے نوافل ہیں، وہ تہجد کی نماز کی فضیلت انہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر سوئے بغیر رات کو وہ پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ اللیل ہے۔ صلاۃ اللیل بھی کوئی کم فضیلت والی نہیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ فرائض کے بعد اس کا درجہ صلاۃ اللیل، یہ افضل ترین اسے نماز جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ تو اگر آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی سو جائے، لیکن سونا شرط ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ عشاء کے فرض پڑھ کر یہ سویا اور پھر اٹھ کر جو نفل پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کراتی۔
اس کے لیے بھی 2 رکعت بھی پڑھ لیے، تہجد کی فضیلت اسے مل گئی، اگرچہ بہتر یہ کہ یہ 8 رکعتیں وہ ادا کرے۔ اور عام بھی معمول کے اندر رات کو اگر یہ کوئی بھی نوافل پڑھتا ہے، چاہے سویا نہیں ہے لیکن نفل پڑھتا ہے، تو صلاۃ اللیل کی انہیں فضیلت وہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کچھ معمولات ہیں جو ہمیں خود قصداً اپنے اندر پیدا کرنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر زیادہ محنت نہیں لگے گی، لیکن فضیلت پہ جائیں گے تو بہت بڑی بڑی فضیلتیں گئیں۔ اللہ کے پیارے بندے وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کے معاملات وہ کیا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے وہ یعنی رحمان کے وہ بندے جن کی راتیں گزرتی ہیں اس حالت میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے، اپنے پیارے ولیوں کے صدقے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی طور پر اور رات کو بالخصوص کچھ نہ کچھ صلاۃ اللیل ہو یا تہجد کے نوافل ہوں یا شب بیداری کے طور پر کچھ نوافل وہ ادا کرے۔ تسبیحات رب تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے وہ تمام اعمال افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے